أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 19 رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 152 سے لے کر آیت نمبر 158 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس ناشکری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آل فرعون کے مظالم، جبر و استبداد سے نجات عطا فرمائی، تو بجائے شکر کرنے کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے دوران یہ میں پیچھے سونے اور چاندی کو پگھلا کر اس سے ایک گائے کے بچڑے کے شکل کا ایک مورت بنایا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ پروپگنڈا کیا، لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ بھئی یہ ہمارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک بڑی جماعت کو غلط فہمی میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں میں ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جنہوں نے ایک زندہ اور زندگی عطا کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر ایک بے جان اور اللہ کے بتائے بغیر ان لوگوں نے جس مخلوق کو اپنا معبود بنایا، اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ جلالت موصوی کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذین اتخذوا العجل، البتہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم، ان کو جلد پہنچے گا، غضب من ربہم، غضب ان کے رب کا، وذلت اور رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے جب اس بچڑے کے مورتی کو بنایا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی ھذا الہنا و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے ہمارا اور موسیٰ کا خدا، جسے وہ بھول کر کوئی طور پہ تلاش کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اور جب موسیٰ آئیں گے تو وہ بھی اس کے پوجا کریں گے۔ انہوں نے یہ بہتان بندہ اس بچڑے کے بت کے بارے کہ بھئی یہ خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے اس بہتان کے، اور آئندہ بھی جو لوگ اپنے باتوں کو اللہ کی باتیں کہہ کر اللہ پر بہتان باندھیں گے تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے اللہ کا غضب ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ان کے لیے رسوائی۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برے اعمال کر گئے، ثم تابوا من بعدها، پھر توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب توبہ کے بعد البتہ معاف کرنے والا، الرحم کرنے والا ہے۔ توبہ کا معنی لوٹ کے آنا۔ توبہ کے 3 یا 4 شرائط ہے۔ 3 تو اس صورت میں ہے کہ ایک شخص نے ایک کام کیا، ایک عمل کیا، اور اس عمل کے پیچھے پھر وہ پریشان ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ وہ اس سے پہلے کر چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے کہ بھئی جو کچھ میں نے کیا غلط کیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ جس وقت پریشانی کا اظہار کر رہا ہو تو یہ اس برائی والے کاموں سے یا اس برے ماحول سے الگ ہو جائے، ان معاملات سے خود کو الگ کر دیں جو برائی یا بروں کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برائی کے اندر مصروف اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کر لیں کہ میں جب تک جان میں جان ہے اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب اس طرح سے بندہ اس عزم کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔
اور چوتھی شرط ایک صورت میں یہ ہے کہ اگر اس نے نادانی یا بے علمی کے دوران میں کسی کا کوئی حق لیا ہے تو وہ حقدار کو اس کا حق واپس کر دے. لیکن اگر وہ حقدار نہیں ہے کہ جس تک اس کا حق پہنچایا جائے وہ کہیں گم ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے تو اب اتنی ہی مقدار کی جو چیز اس نے اس سے غصب کی تھی، زبردستی چھین رکھی تھی، اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر اس شخص کو پہنچا دے. یا اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ اس کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دے کہ میں نے آپ کا یہ حق لیا ہے لیکن اب میرے حالت آپ کے سامنے ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو بھئی جیسے ہی میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا تو میں آپ کا حق آپ کو لٹا دوں گا. یہ 4 شرطیں ہیں توبہ کرنے کی. صرف کانوں کو ہاتھ لگا دینا کسی سانح یا کسی خوفناک منظر کو دیکھ کر یہ توبہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ایسے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتستہزئ بالتوبہ، کیا تم توبہ کا مذاق اڑا رہے؟ توبہ یہ نہیں ہے، بلکہ پھر آپ نے توبہ کے شرائط بتلا دیے جیسے میں نے عرض کی. ولما سکت، اور جب تھم گیا ام موسی الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح، آپ نے وہ تختیاں اٹھائی، وفی نسختها ہدن، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت تھی، ورحمت، اور رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ کتاب عطا فرمائی اور جو نسخوں میں لکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان پہنچ کر جب ان میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھا تو آپ جلال میں آگے اور آپ نے وہ تختیاں جلدی سے ایک سائڈ پہ رکھ دی اور آپ سیدھے رہنما یعنی اپنے بھائی جو ذمہ دار بنائے گئے تھے ان کی طرف لپکے اور آپ نے ان کو بھالوں سے پکڑا، جو کہ گزشتہ رکوع میں ہو گزرا ہے کہ آپ نے قوم کی رہنمائی میرے آدمی موجودگی میں کیوں نہیں کی. تو قوم کے رہنما کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کو ایسے راستوں پہ چلنے سے روکے، ایسے امور کے ارتکاب سے روکیں، ایسے طرز زندگی اور عقائد کے اپنانے سے روکیں کہ جو طرز زندگی اور عقائد ان کو اللہ کے ناراضگی کی طرف لے کے جائے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان پہ جو رہنما بنائے گئے تھے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام ان سے پوچھ گچھ فرمائی. تو جب غصہ ختم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھائی جس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے احکامات لکھے تو مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ان کے ذہنوں میں یہ ایک وسوسہ تھا یا ایک سوال تھا، خدشہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو 40 راتیں فطور پہ گزار کے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے طرف سے بنائی. اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے موسیٰ، ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی آپ اور اللہ کے درمیان ہونے والے ایک گفتگو کو سنیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سارے قوم کو تو کوئی طور پہ لے جانے سے میں رہا، آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے اندر سے 70 بندے منتخب کر لو اور یہ انتخاب متفقانہ ہو، ان کو میں لے کے چلا جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو میرے اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنا دے. جب انہوں نے متفقہ طور پہ 70 بندے منتخب کیے اور وہ کوئی طور پہ چلے گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہونے والے گفتگو کو سنا تو وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم کیسے اعتماد اور یقین کر لیں کہ یہ دوسری طرف سے آنے والی آواز اللہ کی ہے. آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ جرت اور یہ توہین امیز طرز عمل پسند نہ آیا. اللہ نے ان لوگوں کو زلزلے کے ایک زوردار جھٹکے اور چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر اس قوم کے سرداروں کو یہیں پر میں چھوڑ کر کے واپس جاؤں گا تو قوم کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بڑوں کو لے جا کر کے مروا کے واپس زندہ آ گئے، اور وہ کسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اعتماد اور اعتبار نہیں کریں گے.
کہ بھئی اگر زلزلے سے سبوں نے مرنا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فوت ہو جانا چاہیے، پھر ہمارے سردار ہی کیوں مرے؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ تو میرے لیے ایک آزمائش ہے، تو ان لوگوں کو پھر سے زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے ان کو پھر سے زندگی عطا فرمائے تاکہ ان لوگوں کو اللہ کے شان، شوکت اور قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں انہی باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور چن لیے موسیٰ نے اپنے قوم میں سے 70 رجلا 70 آدمی لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتهم، کہ تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو، وإیایا، اور مجھ کو بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہمارے قوم کے نادانوں نے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے، تضل بها من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس آزمائش کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے ہلاکت میں بھی سامان ہدایت تھا، اور وہ تھا اللہ کی قدرت پر یقین۔ انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا کار ساز ہے، فاغفر لنا، سو بخش دے ہم کو، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا خدنا الیک، ہم نے رجوع کیا تیرے طرف۔ قال، اللہ نے فرمایا، عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، فساکتبها للذین یتقون، سو میں وہ لکھ دوں گا ان کے لیے جو میرے تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہمارے باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں رسول کے، ایسے رسول، اور النبی الامی، جو نبی امی ہے، یعنی ظاہری تعلیم کے لیے انہوں نے کسی استاد کے سامنے زانوی تلمذ نہیں رکھے، بلکہ براہ راست انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں صفت ہے کہ آپ نے دنیاوی مادی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی، اور اس مادی تعلیم کے حوالے سے آپ کو امی کہا گیا، یعنی جو پڑھا ہوا نہ تھا۔ اگر آپ مادی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تو پھر کفار یا غیر یہ الزام لگاتے کہ بھئی چونکہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے لہذا انہوں نے اپنے طرف سے یہ کلام بنایا اور اس کو پھر اللہ کی طرف سے منسوب کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کہنے کی لیے بھی موقع فراہم نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھا۔ الذی، وہ، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا وہ اپنے پاس تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، اور تورات اور انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں صفات میں سے یہ ہیں کہ بھئی جب وہ آئیں گے تو یہ امرہم بالمعروف، وہ حکم کرتا ہے لوگوں کو اچھے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ منع کرے گا ان کو برائیوں سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ ان پر حرام قرار دیں گے، ویضع عنہم، اور وہ اتارتا ہے ان پر سے اسرہم، ان کے بوجھ، والاغلال التی، اور وہ قیدیں، کانت علیہم، جو ان پر تھی، یعنی وہ خواہشات کی قیدیں اور جو معاشرے کی قیدی تھی اور جو بدعات اور رسومات کے انہوں نے اپنے اوپر بوجھ لاد رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول، اللہ نے تورات اور انجیل میں تذکرہ فرمایا کہ لوگوں پر سے ان بوجھوں اور توقوں کو اتار کر پھینکیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کے رفاقت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور جنہوں نے تابعداری کی اس نور کی، انزل معہ، جو اس کے ساتھ اترا ہے، یعنی اللہ کا قرآن، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے۔ یہ آیات بھی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کی نجات دہندہ اور رسول ہے۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ کسی اور مذہب ہے۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اپنانے اور اسے اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلے آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہے ان پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہم ترین صفت سے متصف فرما کر کفار کے زبانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا، تاکہ وہ اسلام، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 20واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 158 سے لے کر آیت نمبر 163 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ابدیت اور عالمگیریت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ کئی رکوعات میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں لوگوں کے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ ان تمام انبیاء کرام نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ کی مرضی رکھی اور ان کو ایک اللہ کے بندگی کی طرف دعوت دی، لیکن اللہ کے ان پیغمبروں کی جو دعوت تھی وہ ایک محدود علاقے اور محدود وقت کے لیے تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی زبانی ان قوموں پہ یہ بات واضح فرمائی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہم بڑے خیر خواہ اور امانت دار ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا اب بھیجا ہوا رسول ہوں، وہ اللہ کے جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین ہے، اور جس کے دست قدرت میں لوگوں کی زندگی اور موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کے طرف، الذی ہو لہ ملک السماوات والارض، کہ جس کی حکومت ہے یا جس کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، لا الہ، کسی کی بندگی نہیں الا ہوا، سوائے اس کے، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، وہ نبی النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی، وہ یؤمن باللہ، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے سب کلاموں پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو۔ گزشتہ رکوع کے آخری آیات میں بھی نبی امی کا تذکرہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ جلیل القدر اور عظیم شان پیغمبر ہیں کہ ان کی صفات اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ بھئی یہ ہے وہ نبی امی جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کی پیروی کرو، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پھر تذکرہ ہے کہ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں امتن ایک گروہ ہے، یہدون بالحق جو رابط لاتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور وہ اسی حق کے مطابق لوگوں میں انصاف کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو 12 دادوں کے اولاد میں، بڑے بڑے جماعتوں کی صورت میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاه قومه، جب پانی مانگا اس سے اس کے قوم نے، ان اضرب بعصاك الحجر، یہ کہ ماریے اپنے لاٹھی اس پتھر پر، فانبجست منه 12 عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علما، یقیناً پہچان لیا، کل اناس مشربهم، ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کے گھاٹ کو، وظللنا علیہم الغمام، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوى، کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، وہ ستری چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق کی دی ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کیا، یعنی ہمارے حکموں کے خلاف کر کے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے ہی نقصان کرنے والے، کہ جو لوگ اللہ کے حکموں سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے چھوڑنے اور توڑنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکموں سے توڑنے سے اور چھوڑنے سے انسان اپنے آخرت کے راحت کو توڑ دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اشارات ہیں جو واقعات پہلے ہو گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے بنی اسرائیل، یہ 12 دادوں کے اولاد تھے، اور یہ وہی 12 بیٹے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے، کہ ہر بیٹے کے آنے والی نسل بڑے بڑے قبیلوں کی صورت اختیار کر گئی، اور یہ ایک ایسی نا اتفاق قوم تھی کہ کوئی ایک دوسروں کے استعمال کی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو وہاں سے ایک نہیں بلکہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، تاکہ یہ علیحدہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو هذه القرية، اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں، حيث شئتم، جہاں سے چاہو، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے خطاؤں کو، سنزید المحسنین، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ میدان طے کا واقعہ ہے کہ قوم عمالقہ کے خلاف جنہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں کو قبضہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر کے ان کے خلاف سرحد پہ پہنچے، اور ان کو جب معلوم ہوا کہ وہ ایک طاقتور قوم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو میدان طے کے اندر سرگردان چھوڑا کہ یہ لوگ 40 سال تک اسی حالت میں رہیں گے، اور یہ لوگ کوئی نمایاں کامیابی اور راحت کا سامان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس دورانیے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ان پہ جاری کیا کہ اس کھلے میدان میں بادلیں ان پہ سایہ کرتی، اور ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین شکار کے پرندوں کا بندوبست کیا جو ان کے قریب آتی، اور آرام سے راحت سے یہ لوگ اس کا شکار کر کے پاکیزہ رزق پاتے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے جب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہیں کہیے کہ وہ پاس جو دوسری بستی ہے یہ لوگ وہاں داخل ہو اور استغفار کرتے ہوئے جائیں، ہم ان کے گزشتہ کوتاہی کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ان کے خواہشات سے بڑھ کر اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے برخلاف فبدل الذین ظلموا منہم، سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے قولا بات غیر الذی، برخلاف اس کے قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا۔
یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ادخلوا الباب سجدا، جاؤ اس دروازے میں، یعنی شہر کا جو بڑا دروازہ ہے اس سے داخل ہوتے ہوئے جاؤ اور خطتن کہو۔ خطتن عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن راستوں پہ جاتے ہوئے بجائے توبہ اور استغفار مانگنے کے ان لوگوں نے اپنے ان باتوں کو بدل کر کے ڈال دیا جن کا ان کو تعلیم دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں نے یہاں بھی گستاخی کی تو اب فارسلنا علیہم، اب ہم نے بھیج دیا ان پر رجزا من السماء، ایک عذاب آسمان سے بما کانوا یظلمون، ان کے ان شرارتوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعہ کا تذکرہ سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے اور وہاں پہ اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے، وہاں پہ اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم بقدم ان لوگوں کے لیے راحتوں کے سامان کو پیدا فرمایا، لیکن یہ قدم بقدم اللہ سے سرکشی کرتے رہے اور بالآخر اپنے سرکشیوں کے انجام سے ہمکنار ہو گئے۔ اس میں سبق ہے امت کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو سامان ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی ناراضگی والے راستوں کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اپنے ایسے انجام سے ہمکنار ہو سکتے ہیں کہ جس انجام سے یہ خود راضی نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے نافرمانوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ کا یہی دستور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 21واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 172 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کے ایک اور زمانے کا تذکرہ ہے جو زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پائے جانے والے یہودیوں سے مخاطب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھ لیجئے اور ان سے دریافت کیجئے کہ داؤد علیہ السلام کے عہد میں جو واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر اہل امراد ہیں جو بحر قلزم کے کنارے مدین اور تور کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے مچھلی کے شکار کے عادت رکھتے تھے۔ یہ لوگ یعنی یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب وہاں جا کر آباد ہوئے تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہمارے لیے ایسے مقرر کریں کہ جس دن ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور کوئی کام نہ کریں، اور باقی دنوں میں ہم اپنے ضروریاتی زندگی کے لیے تو کریں گے، اور ان کی ضروریاتی زندگی تمام تر وابستہ تھی اس وقت مچھلیوں کے شکار سے اور اس کے خرید و فروخت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی اپنی مرضی سے کوئی ایک دن اپنے لیے مخصوص کر دوں کہ جس دن شکار کرنا پھر تمہارے لیے حرام کر دیا جائے، ممنوع قرار دیا جائے، اور اس دن تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن منظور ہے، سبوں نے اس پہ اتفاق کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ لوگ اپنے اس وعدے سے پھر گئے اور ان کے اندر 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی
کہ جنہوں نے مختلف ہیلوں سے اللہ کے احکامات اور پیغمبر کے تعلیمات سے انحراف کیا، اور وہ ہیلہ اس طرح سے انہوں نے اپنایا کہ ان لوگوں نے بڑے نہروں سے جہاں پہ مچھلیاں پائی جاتی تھی کچھ مصنوعی نہریں نکالی اور آگے مصنوعی تالاب بنا دیے۔ یہ مچھلیاں ہفتے کے دن بطور امتحان کے اللہ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی باہر آ جاتی تھی، تو یہ مچھلیاں ہفتے کے دن جب ان بڑے نہروں سے مصنوعی نہروں میں اس مصنوعی ڈیم میں چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے جو بنائے گئے تھے، تو یہ لوگ ان مصنوعی بندوں میں باندھ لیتے تھے اور اتوار کے دن جا کر ان مصنوعی ڈیموں سے پانی نکال دیتے تھے، اس لیے کہ ان مچھلیوں کے لیے پھر دن کی ٹھنڈک پڑنے کے ساتھ واپسی پھر ممکن نہیں رہتی تھی، اس لیے کہ مچھلیوں کی عام طور پہ یہی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کے وقت جب گرمی آتی ہے تو یہ چھوٹے نہروں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی سورج ڈھل جاتا ہے اور سردی پانی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پھر بڑے پانی کی طرف واپس آتے ہیں، یہ مچھلیاں پھر بڑے پانی کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صبح کے وقت جب یہ مچھلیاں ان مصنوعی ڈیموں میں پہنچ جاتی تو یہ لوگ پھر واپسی کا راستہ بند کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے ایک مخلص پیروکار جماعت نے ان کو اس حیلے سے منع کیا کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نہ کرو، تو ان لوگوں نے اپنے اس حیلہ گری کو ظاہر کیا کہ بھئی ہم مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ خود آتے ہیں، ہم تو صرف بند باندھ لیتے ہیں۔ اب ایک جماعت ایسی تھی کہ انہوں نے سختی سے ان کو روکنا چاہا، اور ایک تیسری جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی نہ تو ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نہ ہم ان کو روکتے ہیں، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ان آیاتوں میں ایک عجیب نقطے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ کا عذاب آیا